टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह हमारे निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत नाम में आज शब आप तमाम हाजरीन जो ऑनलाइन हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं, फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बार फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और शुक्रगुजार हूं अपने खुदावंद का, क्योंकि हर बार मेरी जिंदगी में ये बोनस के तौर पर वक्त खुदावंद बख्शते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम पाक की इन खूबसूरत, गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं। और यकीन जानिए, जब मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए बोनस है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं रवायती तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि यकीनी तौर पर कह रहा हूं। हर बार जब मुझे खुदा के कलाम को शेयर करने का आजाज हासिल होता है, तो मैं समझता हूं यह मेरे लिए बोनस के तौर पर वक्त मिला है, एक्स्ट्रा। क्यों? चंद दिन पहले शहर कराची में हमारे एक भाई खुदा के खादम थे और बहुत अच्छे तरीके से दूसरी कलीसियाओं के साथ मिलकर भी काम करते थे। शायद 1 साल पहले लगभग उनके भाई को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चले गए। और अब चंद दिन पहले ये खुदा के खादम भी हार्ट अटैक के सबब से अपने खुदावंद के पास चले गए हैं। कुछ पता नहीं चलता कब, क्या, किस वक्त हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये सांसें, ये दिल की धड़कनें, ये मेरी आवाज और ये वक्त मेरी जिंदगी में गनीमत के तौर पर है, बोनस के तौर पर है। काश कि आप भी इस वक्त को गनीमत समझते हुए आखिरी बार खुदा के कलाम को सीखने के एतबार से मेरे साथ शरीक हूं, ताकि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और यूं समझें कि जब भी हम खुदा के कलाम को सुने तो यूं कि गोया शायद मेरी जिंदगी में यह एक आखिरी मैसेज हो और एक आखिरी बाइबल स्टडी हो। तो फिर कितना ज्यादा हॉनेस्ट और दयानतदार खुदावंद के साथ और अपने साथ होने की जरूरत है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत, उसके पहले बाब 23 आयत तक हमने मुतालिया किया था। आज आयत 24 और 25, ये 2 आयाते मुकद्दसा आपकी खिदमत में पेश करूंगा और मुख्तसर तौर पर इन आयात से मैं और आप सीखेंगे कि खुदावंद बजरिया पौलुस रूहुल कुद्स की तहरीक से मुझसे और आपसे क्या फरमाते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में
بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ آمین۔ ان دو آیات پر آپ نے غور کیا؟ اپنے لفظوں میں گویا یوں کہ خدا نے بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا اپنی خواہشوں کے مطابق، کرتے پھرو جو کرتے ہو، ناپاکی کے حوالے ان کو کر دیا کہ وہ اپنے بدنوں کو بے حرمت، بے عزت، ناپاک کرتے پھریں۔ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ناپاکی میں، گناہ میں، ان کی اپنی خواہشوں کے مطابق، کہ اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں اور اپنے بدنوں کو بے حرمت کریں۔ 25 آیت میں وجہ بیان کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کو جھوٹ میں بدل ڈالا، اور بجائے اس کے کہ وہ خالق خدا کی جو ابد تک حمد اور ستائش اور تعریف کے لائق ہے اس کی ستائش کرتے، انہوں نے مخلوقات الارض کی، خالق کے بجائے مخلوق کی پرستش کی اور عبادت کی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ کئی لوگ جو مسیحی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ناپاکی کے حوالہ کر دیا۔ یہ کیسا خدا ہے؟ اس خدا نے ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے پھرو، ان کے بدن بے حرمت کیے جائیں۔ خدا نے گویا ان کو اجازت دی ہے۔ کئی لوگ یعنی اس طرح کے معترضین اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراض کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان آیات کے سیاق و سباق کو نہیں پڑھتے، کنٹیکسٹ کو یعنی متن کو، ان آیات کو آگے پیچھے سے نہیں پڑھتے کہ ان آیات میں کیا پایا جاتا ہے۔ اگر ان دو آیات سے پہلے کی آیات تلاوت کی جائیں، میں نہیں کروں گا ابھی، آلریڈی ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں، آپ بعد میں کیجئے گا، اور اس کے بعد کی آیات، پہلے والی ویسے زیادہ ضروری ہے، پہلی 23 آیات، جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو پھر 24 اور 25 دونوں آیات کا سمجھنا آپ کے لیے دشوار نہیں بلکہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، ہم جن آیات پر غور کر چکے ہیں ان میں یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کو، خالق حقیقی کو پہچان تو لیا لیکن اس کی لائق طور پر پرستش نہیں کی، اور انہوں نے چرند پرند اور مخلوقات الارض کی پوجا اور پرستش کرنا شروع کر دی۔ ایون کیڑے مکوڑوں کو انہوں نے اپنے معبود بنا ڈالا۔ جانتے تھے ایک باطنی شریعت ان کے اندر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود خدا کا گویا ایک لحاظ سے تمسخر اڑایا ہے۔ یہ مذہقہ خیز بات ہے خدا کی شان میں۔ اور پھر انہوں نے خدا کی الہی صفات کو
अलूहियत को मद्देनजर नहीं रखा, मनमानी की और वो किया जो खुदा के नाम की तौहीन, बेइज्जती थी। और कई बार मौके मिलने के बावजूद वो खुदा की तरफ रुजू नहीं लाए। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि बाज औकात छोटे बच्चे जब बाप या मां दरवाजे से निकलने लगे तो वो बच्चे जो होते छोटे हैं लेकिन थोड़े से समझदार, खासकर पाकिस्तानी, वो शोर करना शुरू कर देते हैं। शायद बात तो नहीं कर सकते लेकिन वो शोर करते हैं। और उसके पीछे क्या रीजन है कि अब्बा हो या अम्मी, उनके कहने का मतलब यह है कि मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। और फिर जब बाप या मां ले जाते हैं, चलो मार्केट की तरफ ले जाते हैं, और रास्ते में शायद बाप बच्चे की उंगली पकड़कर या बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर चले। बाप सोचता है कि यह गिर जाएगा, इसको चोट लगेगी, मेरा काम है कि मैं इसका ख्याल रखूं, मैं रिस्पांसिबल हूं। लेकिन बाज औकात बच्चा बार बार वो अपनी उंगली छुड़ाता है, बार बार, और वो खुद आगे आगे चलने की कोशिश करता है। और क्या होता है, जब किसी पत्थर के साथ उसके पांव को ठोकर लगती है, वो गिर पड़ता है, शायद उसका लिप फट जाए, होंठ, और फिर वो ची ची करता हुआ, टें टें करता हुआ फिर अपने बाप की तरफ और मां की तरफ आएगा। यह क्यों हुआ कि बाप उसका हाथ पकड़ रहा था लेकिन वो हाथ छुड़ाकर गया, और फिर बाप ने कहा, अच्छा मैं तुझे अपने हाथ में पकड़ता हूं कि बेटा तुम गिर नहीं जाओ, ठोकर ना लगे। लेकिन तुम बार 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 और बार बार और बार बार मेरी सुनते नहीं और मेरा हाथ छुड़ाकर आप आगे जाते हो। और जब ठोकर लगती है ना, फिर वो वापस, मैंने कहा, टी टी करता हुआ वापस लौटता है। मेरे ख्याल में अब ये आयत जो 24 है, यह समझना हमारे लिए आसान हो गई कि खुदा हमारा हाथ पकड़ना चाहता है। वो कहता है मेरी उंगली पकड़ो, मेरा दामन पकड़ो, मेरे साथ हो चलो, तुम्हारे लिए खतरात हैं, मैं तुम्हारा सहारा हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अपनी मनमानी नहीं करो वरना तुम सजा उठाओगे। लेकिन आज की दुनिया में माजी की तरह इंसान खुदा का हाथ छुड़ाकर स्मार्ट बनकर आगे निकलने की कोशिश करता है, ठोकरें खाता है, मार खाता है, और फिर वो वापस लौटता है। मैं बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर सकता हूं कि कई जानते बूझते हुए खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर दीवार फलांग कर दूसरी तरफ चले गए। अब वहां पर जब उनको किक्कें लगना शुरू हुई, ठोकरें लगना शुरू हुई, बेइज्जत होना शुरू हुए, कोई मीरास उनको नहीं मिली, उन पर लान तान की गई। उसके बाद आंसुओं के साथ टूटा हुआ दिल लेकर वो वापस खुदावंद की तरफ रुजू करने की कोशिश करते हैं
شاید خدا ان کے دل سے واقف ہے، لیکن ہم انسان بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہن اعتبار کریے تے کیدے تے کریے، کیا پتا سچے دل سے وہ واپس آ رہا یا آ رہی ہے کہ نہیں، یہ تو خدا جانتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اتنے سمارٹ نہیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جج کر سکیں کہ کون کہاں ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، پہلے من مانی کرتے، اپنے دل کا کٹا راضی کر کے چلے جاتے ہیں، جب لوہے کے چنے چبوائے جاتے اور پاؤں تلے ان کی عزتوں کو اور جسموں کو روندا جاتا ہے، پھر وہ واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے نہیں مانی اور خدا نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کرتے پھرو۔ اور کلام مقدس میں ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ بھی ان میں سے ایک تھا، بار بار خدا کی انگلی پکڑنے کے باوجود چھڑا کر بھاگتا ہے بال اور اپنے دیوتاؤں کی طرف۔ جب میں کہتا ہوں کہ نبوکت نظر بادشاہ خدا کی انگلی پکڑنے کے باوجود، تو آپ بعد میں مجھ سے حوالہ نہیں مانگیے گا کہ یہ انگلی پکڑنے والا لفظ کہاں ہے یا الفاظ کہاں ہے۔ نہیں، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ بالغ ہیں، بچے نہیں ہیں، کاکے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بار بار خدا کا اقرار اور کنفیس کرنے کے باوجود وہاں ہی جا پڑا جہاں پر وہ تھا۔ اور چوتھے باب میں، دانیل 4 باب کی بات کر رہا ہوں، ہم پڑھے تو پتہ چلے گا کہ پھر خدا نے خوابوں کے ذریعہ اس پر کیا ظاہر کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ تو مطالعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا، فرما برداری نہیں کی، تو پھر خدا نے ان کی عدالت کی، ججمنٹ، جس کو آپ خدا کا غضب اور قہر کہہ سکتے ہیں، نافرمانی کے فرزندوں پر جو تاثیر کرتا ہے اور ان کو ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی کے حوالہ کر دیا کہ اپنے بدنوں کو بے حرمت کرتے پھرو، اپنے بدنوں کا غلط استعمال، خلاف فطرت استعمال کرتے پھرو جیسے تم چاہتے ہو، کیونکہ میری باتیں تمہارے پلے نہیں پڑتی۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، یہ ایک بہت ہی خوبصورت سبق ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ خدا کے ہاتھ کو چھڑا کر کہتے تو ہیں وہ میرا باپ ہے، کہتے تو ہیں وہ میرا مددگار ہے، کہتے تو ہیں وہ میرا سہارا، میرا بچانے والا، میرا نجات دہندہ، میرا یہ میرا وہ، بہت کچھ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کا ہاتھ چھڑا کر اپنی مرضی کے مطابق اپنی من مانی کرتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ، نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ سوچیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر میں نے کیا اور اس کا ریزلٹ میرے لیے کیا نکلا۔ وائز کی کتاب اور اس کے 11 باب اور اس کی 9 آیت میں، وائز 11 کی 9 میں
बुजुर्ग सुलेमान जो साहिब हिकमत है, बुढ़ापे में इस किताब को लिखते हुए नौजवानों से मुखातिब है। और बाय द वे मैं यूं कहूंगा कि आपसे और मुझसे, खा हम उम्र के किसी हिस्से में क्यों नहीं, मुखातिब है। वहां पर वो नौजवानों से है। क्यों? इसलिए कि सुलेमान ने लड़कपन में, जवानी में बड़े पापड़ बेले हैं, आपको मालूम है। और अब बुजुर्गी के आलम में याद आया, ओहो, मैंने अपनी जिंदगी कहां गुजार दी है। साए के पीछे भागता रहा, लेकिन साया मेरे हाथ नहीं आया। और हम इस बात की बाबत देखते हैं कि अब निचोड़ के तौर पर सुलेमान अपने बारे में तो कह ही रहे हैं कि जो कुछ मैंने करना था किया, अपना मन राजी किया, लेकिन अब उससे सबक सीखते हुए नौजवानों को मुखातब होकर कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्स देते हैं नौजवानों को। और मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। 11 की 9 में सुलेमान कहते हैं रूहुल कुद्स की तहरीक से, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। एक नौजवान अपनी जवानी में खुश हो, कैसे खुश होगा? सोचें जरा, सोचें, हां सोचें। और उसके अय्याम में अपना जी बहला, जवानी में खुश हो और जवानी के दिनों में अपना जी बहला, दिल राजी कर। हां, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। वाओ ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रोमियो 1 की 24 में जो हमने पहले तलावत की है। खुदा ऐसे लगता है जैसे इजाजत देता है, सेम वैसे ही यहां सुलेमान नौजवानों को कहते हैं, आंखों की मंजूरी में, दिल की राहों के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, जो नौजवानी की उम्र में खुश हो और अपने जी को बहला। लगता है खुली छुट्टियां है ना। इस आयत का अगला हिस्सा पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर हमें पता चलेगा कि यह सुलेमान क्यों कहते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। अगले हिस्से में लिखा है, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। वाओ कि नौजवान, बाय द वे, अगर आप नौजवान नहीं हैं, मेरी तरह है, और आप सोचते हो छड्डो परा जवाना लई कलाम हैगा, नो 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 नो, उम्र के जिस हिस्से में भी आप हैं और मैं हूं, हमसे भी कलाम हो रहा है, क्योंकि हम भी अपने दिल की मंजूरी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चल पड़ते हैं। सुलेमान कहते हैं, नहीं ना बाज आउंदा ते कर फिर जिवें तू करना है, कर राजी अपने मन नु, लेकिन याद रखी कि ओ ध्याड़ा आउण वाला है जदों रब तैनू अपने कुटहरे विच खड़ा करेगा ते दस की जवाब देवेंगा। हां, और यही बात तो हम रोमियो के पहले बाब की 24 आयत में देखते हैं कि अच्छा तो ठीक है, करते फिरो जो तुम्हारा दिल करता है, करो अपने बदनों को नापाक और बेहुरमत। लेकिन अगली आयत में बताते हैं क्यों खुदा ने उनको ऐसा कहा कि करो। एक तो पहले हम देख चुके हैं कि उन्होंने खुदा की परवाह नहीं की, मखलूकात की पूजा की, खुदा को बस ऐसे ही यूं कहना चाहिए कि एक कठपुतली के तौर पर समझा।
اور پھر یہاں 25 آیت میں لکھا ہے، رومیو 1:25، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدل ڈالا۔ واو، خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدل ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ ابد کا مطلب ہمیشہ تک، اور محمود جس کی حمد کی جائے۔ اور آگے لکھا ہے آمین۔ اب غور فرمائیے گا، خدا نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا کہ اپنی منمانی کرے، کیونکہ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدل ڈالا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، شاید انہوں نے سمجھا خدا کوئی ہے ہی نہیں، یا خدا کا وجود ہے لیکن بس وہ ایویں ہی ہے، یا خدا ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں نظر آئے، جس سبب سے انہوں نے اپنے لیے ان کیڑوں مکوڑوں کے بچڑے بنا ڈالے، چوپایوں کے بچڑے بنا ڈالے، پرندوں کے بچڑے بنا ڈالے۔ لٹرلی بچڑے نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو اپنے معبود بنا ڈالا اور خدا کو پیچھے رکھ دیا۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے ہارون کو مجبور کیا کہ ہمارے لیے ایک سونے کا بچڑا بنا جس کی ہم پوجا کریں، وہ پتہ تے چلے کہ ساڈا خدا اے یہ جڑا سانو مصر وچوں کڈ کے لے آندا ہے، ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر تو آنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ او بزرگ موسیٰ جب پہاڑ سے اترتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر پتھر کی وہ لوہیں اس بچڑے پر پھینکی گئیں اور وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ کئی لوگ بھی لقمہ اجل ہو گئے۔ ہمارا دشمن ابلیس خدا کے کلام کو، اس خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدل ڈالتا ہے۔ بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب، میں پیدائش کی کتاب کی بات کرتا ہوں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیسرے باب میں ہی اس بات کو دیکھتے ہیں۔ 3 کی آیت 4 سے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تو ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ہاں، خدا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ نہ تو تم اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ ہے سچائی۔ لیکن ابلیس نے کیا کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، اور خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے، واو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب انسان نے خالق کی بات مانی یا ابلیس کی؟ ابلیس کی، اور نتیجہ موت ہوا ہے۔ میں آج ان 2 آیات کے اختتام پر اس مختصر سے وقت میں اور اس قلیل سی بائبل سٹڈی کے دوران ایک سوال رکھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، نو، یہ سوال میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں،
کہ جب ابلیس خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدل کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس وقت ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں یا خدا کی بات کو ہی مانتے ہیں؟ آدم تے حوادہ جمانہ تے ٹر گیا ہے۔ آج میں اور آپ آدم ہیں اور ہوا ہے۔ کہیں ہم بھی ابلیس کی بات کو مان کر اس خالق خدا کی پرستش اور عبادت کے بجائے ابلیس کی عبادت اور پرستش تو نہیں کرتے؟ یہاں پر ابلیس کی عبادت اور پرستش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں اے ابلیس تو یہ تو وہ تو یہ وہ، نہیں نہیں نہیں۔ عبادت کے معنی ہی فرما برداری کے ہے۔ کیا میں اور آپ خدا کی فرما برداری اپنی زندگی سے کرتے ہیں یا اپنے دشمن ابلیس کی، جو ہماری جانوں کو مارنے، لوٹ کر لے جانے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے؟ خدا کی مخالف پاور ہے، خدا کے ہاتھ سے ہمیں چھین لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر منہ کے بل گراتا ہے۔ کہیں ہم اس کی بات کی پیروی کر کے اپنے اس مقدس کو جو خدا کا مقدس ہے تباہ تو نہیں کر رہے؟ اپنے ذہنوں کو بے حرمت تو نہیں کر رہے؟ اپنے دلوں میں غلط خیالات اور برے خیالات تو نہیں لا رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بدنوں کو ناپاک اور بے حرمت کر رہے ہوں اور خدا کی نافرمانی میری اور آپ کی زندگی میں ہو؟ خدا ہم نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم سے غلطی، گناہ ہونا پاسبل ہے۔ آزمائش میں گر سکتے ہیں، لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمیشہ آزمائش میں گرے رہنا وہ اچھا نہیں۔ دروازہ کھلا ہے، خدا کہتا ہے میرے بیٹے، میری بیٹی، دنیا کی بھیڑ میں تو کیوں کھو رہا ہے؟ لوٹا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تیری قیمت ادا کی ہے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، اگر تو ہے جس نے آج اس کلام کو اپنے آپ کے لیے لیا تو بن دیر کیے اپنے معبود حقیقی سے صلح کر لے۔ وہ رات نہیں آئی جب کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ہاتھ پھر سے اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ سچی اور حقیقی توبہ کرنے والوں کو وہ پھر سے گلے لگاتا ہے اور دروازے کھولتا ہے۔ خدا کے نافرمان نہ ہوں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، اس کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم انسان ہوتے ہوئے خداوند اقرار کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی آپ کی سچائی کو جھوٹ میں بدل دیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی وہ کرتے ہیں جو درست نہیں ہوتا۔ اے باپ، ہم آپ سے اپنے پاپوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔
یسوع کے نام سے ہمیں قبول کیجیے اور اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشوں کے خلاف جنگ کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ پاک روح اس روحانی جنگ میں ہمیں فتح یابی سے ہمکنار کیجیے۔ دعا کرتا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں کے لیے جو آپ کے کلام کو اس وقت سیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو برکت دے کر اپنے لیے خرچ کیجیے اور اپنا جلال ان کی زندگیوں سے کثرت سے ظاہر فرمائیے۔ سنیے ہماری دعا کو اور قبول کیجیے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین این آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت عنایت فرمائے، اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اینڈ گاڈ بلیس یو۔